अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रहनुमाई देना चाहता हूं। पहले ही बहुत सारी वीडियोस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपको रहनुमाई देता रहा हूं और आज भी ख़ास तौर पर आजकल एक चीज़ वायरल है और कुछ दिन पहले मेरी इस हवाले से किसी से बात भी हुई, तो उस हवाले से मैंने सोचा कि वो जो रहनुमाई मैंने किसी को दी थी और किसी को एक बड़े नुकसान से बचाया था, तो आपको भी यहाँ पर वीडियो पे शेयर कर दूँ ताकि आपके भी इल्म में आ जाए। और वो ये है कि आजकल यूट्यूब पर मुख्तलिफ वीडियोज़ आती हैं। ज़ाहिर है हज़ारों लाखों लोग चैनल्स बना चुके हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, और इसमें फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने वीडियो के गलत थंबनेल लगाकर बड़े बड़ी लालच वाले और बड़े बड़े लाखों कमाएँ, करोड़ों कमाएँ, 1 लाख लगाएं, 10 लाख महीने का कमाएं, ये करें वो करें, इस तरह के बड़े बड़े थंबनेल लगाकर मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बेचते हैं और धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। और इसी में से एक चीज़ जिसके हवाले से मैंने कहा कि मैंने अभी किसी को गाइड किया, वो ये थी कि बहुत सारी वीडियोज़ आप यूट्यूब पे देखें, वहाँ पर एक आता है जी साबुन बनाने की फैक्ट्री लगाएं, सिर्फ 2,40,000 में या 2.5 लाख रुपये में 2.5 लाख रुपया ख़र्च करें और एक फैक्ट्री के मालिक बन जाएं। बज़ाहिर ये थंबनेल, ये दावा, ये नारा इतना खुशनुमा है कि हर आदमी का दिल करता है कि सिर्फ 2.5 लाख में मैं जो है फैक्ट्री का मालिक बन जाऊंगा और लाखों रुपए कमाना शुरू कर दूंगा। चुनांचे कई लोग फिर वो 2.5 लाख रुपया ख़र्च करते हैं और फंस जाते हैं। ये सारा कैसे होता है, इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ, थोड़ी सी रहनुमाई देना चाहता हूँ, ताकि आप भी, इससे पहले बहुत सारे लोग नुकसान उठा चुके हैं, इससे पहले कि आप इस तरह किसी दावे या किसी लालच में आकर अपना जो है वो जमा पूंजी जो बड़ी मुश्किल से आपने 2-3 लाख 4 लाख रुपए जमा किया है वो खर्च करके ज़ाया कर दें, तो ज़ाहिर है फिर बड़ा आपको नुकसान होगा, बड़ी दुख और तकलीफ़ का बायस बनेगा। इसलिए थोड़ी सी इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको ये सारा चीज़ समझ आ जाए। ये साबुन के हवाले से, साबुन की फैक्ट्री के हवाले से बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और बता दूं कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके दावे किए जाते हैं कि लाखों कमाएं। मिसाल के तौर पर यूट्यूब पर सैकड़ों चैनल हैं जिनमें कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज जो है पाकिस्तान का, उसमें जो है वो पैसा लगाएं और लाखों कमाएं, और आपको बड़े बड़े मोटे मोटे लोग जो है वो ये दावा करते हुए अपने चैनल पर नज़र आएंगे कि मैं जी, मेरी फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्रियाँ थी फैसलाबाद में कपड़े बनाने की, मैं एक्सपोर्ट करता था, अरबों रुपए की फैक्ट्रियाँ और कारखाने थे, तो मैंने वो सारा कुछ बेच कर स्टॉक एक्सचेंज में सारा सरमाया लगा दिया, तो आखिर कोई वजह तो है मैंने यहाँ पर लगाया। तो इस तरह की जब बातें इंसान सुनता है तो इंसान कहता है यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। 1,000 रुपये में सिर्फ अकाउंट बनता है, और जिस बंदे ने अपनी फैक्ट्रियाँ बेच कर कपड़े की अरबों रुपए की वो स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिए, तो कोई ना कोई तो मसला होगा, कितनी कमाई होगी। तो इस तरह बहुत सारे लोग बेचारे जो है वो अपना पैसा लगा देते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और फिर वहाँ से ना रखने के लिए रहते हैं और ना वहाँ से निकालने के लिए रहते हैं, और इस तरह अपना पैसा डुबो देते हैं, नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी यूट्यूब पर या किसी ऐड पर उसका थंबनेल देखकर लालच में ना आए लाखों कमाने के। ठीक है, इसी तरह एक और चीज़ जिसका आजकल बहुत ट्रेंड है जी, अमेज़ॉन से लाखों रुपये कमाएँ, तो इससे भी बहुत सारे लोग मुतासर होते हैं जी। वो क्या होता है, वो कोर्सेज़ कराने वाले होते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास कोर्सेज़ करें और लाखों रुपए जो है अमेज़ॉन से कमाएं। हालांकि जब इंसान इसके अंदर इंटर होता है और इन लोगों को 40-50 हज़ार रुपये फ़ीस दे देता है, उसके बाद जाके पता चलता है जी ये तो 40-50 हज़ार फ़ीस हमने दे कर, इन्होंने तो हमें वही चीज़ें सिखाई हैं कि अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट की सेटिंग कैसे करनी है, और ये वो चीज़ें सिखा के और फिर कहते हैं अब कमाएँ। लेकिन जब कमाने के लिए बंदा जाता है फिर पता चलता है, फिर पसीने निकल जाते हैं। ये तो ऐसा तो नहीं है। अमेज़ॉन पर काम करने के लिए कम अज़ कम 10 से 15 लाख रुपया या 20 लाख रुपया या 30 लाख रुपया चाहिए। उससे कम में अमेज़ॉन में पाकिस्तान में बैठकर कोई बंदा कारोबार नहीं कर सकता। हो सकता है जो यूके में बैठा उसके इतने पैसे ना लगते हों अमेज़ॉन पे काम करने के लिए, अमेरिका में जो बैठा उसके ना लगते हों, उसके थोड़े लगते हों, लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान में बैठकर अमेज़ॉन पर कमाई सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो कम अज़ कम 20 से 30 लाख रुपया उसके पास बजट है। जिसके पास इतना बजट नहीं है तो बिला वजह कि अपने वो जो आपने 40-50 हज़ार रुपये की लालच जो आपको दे रहा है बंदा कि ये मुझे दे दें और मैं आपको कर दूंगा, तो इस तरह ना करें। ठीक है ना। तो ये इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें, जिनमें से एक चीज़ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो है साबुन की मशीन। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें दिखाया जाता है जी ये देखें जी ये बंदे ने सिर्फ 2,40,000 रुपये में साबुन बनाने की मशीन ख़रीदी और फैक्ट्री लगा दी। तो आदमी का फिर दिल करता है। मुझे भी इस तरह की एक कॉल आई और मुझसे मशवरा किया गया जी हम ये चाहते हैं
کہ 2,40,000 روپے مشین لگتی ہے تو پھر اس کے بعد بس کمائی شروع، پھر لاکھوں روپے 10 لاکھ 15 لاکھ مہینے کے آئیں گے، صابن بکے گا۔ تو میں نے عرض کی کہ دیکھیں بات یہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے 2,40,000 روپے میں صرف وہ آپ کو ایک مشین بیچ رہے ہیں، وہ اس کے بعد کیا ہوگا وہ آپ کو نہیں بتا رہے، وہ آپ کو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ 2,40,000 میں مشین لے لیں اور لاکھوں کمائیں۔ آپ نے بس اتنی سی بات پر یقین کر لیا۔ اب دیکھیں میں آپ کو سارا پروسیس بتاتا ہوں۔ آپ نے 2,40,000 روپے مشین لے لی، مشین لینے کے بعد ظاہر ہے یہ مشین آپ نے گھر میں تو نہیں رکھنی، یہ مشین کوئی چھوٹی مشین تو ہے نہیں یہ کہ آپ اپنے کمرے میں رکھ دیں اور بس صابن بننا شروع ہو جائے، نہیں، اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری مشینری ہوتی ہے، چیزیں لگتی ہیں، موٹریں لگتی ہیں، کئی اور چیزیں ہیں، پیکنگ کی مشینری، کٹنگ کی مشینری، اور بہت پورا ایک سیٹ اپ ہے، وہ آپ کو نہیں بتایا جاتا۔ پھر چلیں وہ سارا سیٹ اپ آپ نے لے لیا، پھر اس کے لیے آپ کو ایک کرائے کی جگہ چاہیے، یعنی جہاں پر یہ سارا سیٹ اپ لگائیں گے، چھوٹی سی فیکٹری آپ بنائیں گے وہ آپ کو چاہیے، اس کا کرائے کے لیے وہ جگہ لیں گے، اس کی ظاہرہ کرائے کے لیے لیں گے، وہ آپ سے سیکورٹی مانگیں گے، ان کو سیکورٹی، ان کا کرایہ، پھر آپ نے یہ فیکٹری لگا دی، سارا کچھ سیٹ اپ کر دیا۔ اس سیٹ اپ کرنے کے لیے پھر آپ کو بندے کی ضرورت ہوگی کہ ساری انسٹال کر کے دے آپ کو ساری مشینری، پھر اس کو چلانے کا طریقہ آپ کو نہیں آتا، اس کے لیے الگ آپ کا خرچہ ہوگا، پھر اس کو چلانے کے لیے ظاہر ہے آپ اکیلے تو نہیں کام کریں گے نا، آپ کو کم از کم 2-4 بندے بھی ساتھ رکھنے ہوں گے، ان کا الگ خرچہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ سب کچھ آپ نے لگا لیا، اب جی آپ نے میٹر لگانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میٹر 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک گھر کا میٹر ہوتا ہے عام میٹر، ایک کمرشل میٹر ہوتا ہے جو عام طور پر بازاروں میں دکانوں شکانوں پر لگا ہوتا ہے، یا فلیٹ وغیرہ میں اس طرح کی چیزوں میں لگا ہوتا ہے، پلازوں میں، اور تیسرا میٹر ہوتا ہے انڈسٹریل میٹر۔ یہ سب سے اہم بات ہے، یہ جو آپ صابن کی فیکٹری لگائیں گے یہاں پر نہ آپ گھر کا میٹر لگا سکتے ہیں، نہ آپ یہاں پر کمرشل میٹر لگا سکتے ہیں، بلکہ یہاں پر آپ کو انڈسٹریل میٹر لگانا پڑے گا۔ اور انڈسٹریل میٹر لگانا مجھے کنفرم تو نہیں پتہ، لیکن میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق آپ کے 2-2.5 لاکھ روپے اس پہ لگ جائیں گے، یعنی جتنی کہ آپ نے مشین خریدی ہے 2,40,000 کی، اتنا کا تو صرف آپ کا انڈسٹریل میٹر لگے گا۔ اچھا، انڈسٹریل میٹر لگانے کے لیے جب آپ جائیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے بھئی انڈسٹریل میٹر تو تب لگتا ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ کریں، سیلز ٹیکس کا وہ سارا جو سسٹم ہوتا ہے FBR کا وہ کریں، وہ کام کرنے پر الگ پیسے لگیں گے۔ پھر اس فیکٹری کو رجسٹر کروانے پر 25-30 ہزار روپے بطور کمپنی کے وہ الگ لگیں گے۔ سیلز ٹیکس کے اندر وہ سارا سسٹم کرنے کا وہ بھی میرے جو سننے میں آیا وہ بھی لاکھوں والا کام ہے، یعنی لاکھ سے اوپر کا کام ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا وہ کام ہے، وہ سارا آپ کریں گے۔ چلیں جی آپ نے سارا کر لیا، 2,40,000 کی لالچ آپ کو دی گئی تھی، آپ نے کہا 2,40,000 میں فیکٹری کا مالک بن جاؤں گا، آپ نے پیسے خرچ کر دیے، مشین لے لی، بعد میں آپ کو پتہ چلا یہ کرنے، اب آپ پھنس گئے۔ اب آپ نے ایک دوست سے انڈسٹریل میٹر لگانے کے لیے پیسے لیے، دوسرے دوست سے اپنی کمپنی رجسٹر کرانے کے لیے پیسے لیے، تیسرے دوست سے آپ نے سیلز ٹیکس کا وہ سارا سسٹم کرنے کے لیے پیسے لیے، چوتھے دوست سے آپ نے کرائے کی جگہ کے پیسے لیے، کرتے کرتے آپ کا بجٹ 8-9-10 لاکھ تک پہنچ گیا اور فیکٹری چل گئی، صابن بننا شروع ہو گیا۔ اب یہاں سے آگے کیا ہوگا؟ کیا صابن بننا شروع ہو گیا تو آپ کی کمائی شروع ہوگی؟ نہیں، آپ کا صابن بننا شروع ہو گیا تو اب آپ صابن بنائیں گے۔ صابن وہ مشین جو آپ کو دی تھی وہ صرف اس کے اندر ڈھائی لگی ہوئی ہے، وہ صرف وہ گوندھ کر اور اس کو کاٹ کر ایک صابن دیتی ہے۔ اب اس کی پیکنگ کرنا، اس کے لیے ایک شاپر بنوانا، وہ الگ ہزاروں روپے کی چھپائی، اور پھر اس کا ڈبہ بنانا، پھر ڈبوں کے لیے بڑا کارٹن بنانا، وہ الگ لاکھوں روپے کے خرچے، یہ سارا کچھ بھی ہو گیا جناب۔ آپ بالکل آپ کا صابن تیار ہو کر بکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب آپ اس صابن کو لے کے جائیں گے، اس کی مارکیٹنگ کے لیے آپ کو بندے چاہیے، چلیں مارکیٹنگ کے لیے وہی جو آلریڈی مارکیٹنگ کر رہے ہیں آپ نے ان کو دے دیا، یا خود آپ دکانوں پر لے گئے۔ کوئی بھی دکاندار آپ سے یہ صابن پیسے میں نہیں لے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا صابن مارکیٹ میں آنے سے پہلے بہت سارے صابن دکان پہ پڑے ہوئے ہیں، وہاں مشہور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے صابن پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر ایسے صابن پڑے ہوئے ہیں جن کے ایڈ ٹی وی پر چلتے ہیں، پرائم ٹائم کے اندر ان کے ایڈ چلتے ہیں، اربوں روپے کروڑوں روپے کے ان کے ایڈ چلتے ہیں صرف۔ تو ان صابنوں کی موجودگی میں آپ کی صابن کو دکان والا کہاں پوچھے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کا بہت محنت ترلے کر لیں گے تو وہ کہے گا بھائی جان چلو 1 کارٹن یہاں رکھ دو، پیسے شیسے کوئی نہیں ہے، جب بکے گا تو میں آپ کو پیسے دوں گا۔ تو آپ ظاہر ہے مجبور ہو جائیں گے، آپ کہیں گے چلو یار، آپ رکھ دیں گے 1 کارٹن ایک دکان پہ، دوسرا کارٹن دوسری دکان پہ، تیسرا کارٹن تیسری دکان پہ ادھار پہ۔ تو آپ کتنی دکانوں پہ ادھار رکھیں گے؟ چلیں فرض کر لیا آپ نے 5 لاکھ روپیہ پھر ایک دوست سے پکڑا اور 5 لاکھ کا مال اٹھا کر 50 دکانوں پہ یا 100 دکانوں پہ آپ نے ادھار پہ رکھ دیا۔ اب وہ صابن بکے گا تو آپ کو پیسے ملیں گے، ٹھیک ہے۔
تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تھمبنیل کے اندر یوٹیوب کی ویڈیوز کے اندر لالچ دی جاتی ہے کہ 2,40,000 میں فیکٹری کے مالک بنے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صابن بنانے کی چھوٹی سی فیکٹری لگانے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے سٹارٹنگ میں کم از کم آپ کے پاس 10 سے 15 لاکھ روپے ہونے چاہیے، اور جب پروڈکشن شروع ہو جائے، صابن بننا شروع ہو جائے، تو پھر اس کے بعد ادھار پہ دکانوں پہ صابن رکھنے کے لیے اور اس کو مارکیٹ کے اندر رن کرنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 6 مہینے سے 1 سال کا کرایہ، بجلی کے بل، تنخواہیں، خرچے، ادھار، سارا اتنا پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، تب جا کر 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد آہستہ آہستہ آپ کا صابن رننگ میں آئے گا اور کچھ نہ کچھ آپ کو ریکوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کبھی بھی 2,40,000 یا 3 لاکھ، یہ صرف میں نے ایک صابن کی فیکٹری کی مثال دی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں بیچی جا رہی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اچھا بعض اوقات جس بندے کے پاس بندوبست نہیں ہوتا وہ 7-8 لاکھ روپے خرچ بھی کر لیتا ہے، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، اب اس کے پاس مزید پیسے نہیں ہوتے، جن سے اس نے لینے تھے ادھار انہوں نے دے دیا، وہ پیچھے پڑے ہوئے میرے پیسے واپس کرو، میرے پیسے واپس کرو۔ اب یہ تنگ آ جاتا ہے بندہ، تنگ آنے کے بعد وہ کہتا ہے یار جان چھڑائیں، اس کو بیچیں۔ اب اس مشین کو لے گا کون؟ بھائی تو ناکام ہو گیا تو تیرا دوست تو تجھ سے نہیں لے گا، وہ بھی سمجھدار ہے، وہ کہے گا یار تیرا نہیں چلا تو میرا کدھر چلے گا۔ آخر کار بات گھومتے گھماتے ادھر ہی چلی جائے گی کہ جس سے آپ نے وہ مشین خریدی تھی، کہ یار یہ تو کاروبار نہیں چلا میرا، آپ نے کہا تھا فیکٹری کے مالک بنے، یہ وہ کہے گا بھائی نہیں چلا تو اس میں میرا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے نہیں چلا تو مشین ہمیں واپس دے دیں، ہم تو آدھی قیمت میں آپ سے مشین واپس لیں گے، اور اس طرح 2,40,000 والی مشین 1,20,000 میں وہ آپ سے واپس لے لیں گے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے، اور آپ کے پیسے برباد ہو گئے۔ تو یہ ساری بات عرض کرنے کا مقصد، یہ رہنمائی دینے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی ویڈیوز دیکھ کر جو ہے وہ جذبات میں نہ آئیں کہ بھائی اب تو میرے پاس تو 2 لاکھ پڑا ہوا ہے، میں نے کمایا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے، میری کمیٹی نکلنے والی ہے، میں سارا اس طرح لگا دوں گا، تو اس طرح نہ لگائیں، بلکہ اس کے سارے آگے پیچھے اوپر نیچے ساری چیزوں کو دیکھ کر اور اس فیلڈ کے اندر جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی بھی قدم اٹھایا کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔